السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ الحجر کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع انبیاء کرام ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلے 3 حضرت ابراہیم سے متعلق ہے اور چوتھا حضرت لوط سے ہے۔ پہلا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد۔ ابن پائن نے کہا تھا جی یہ 5 آیات میں سے 51 میں سے ایک فرشتے بطور مہمان آئے، اور آتے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے سلام کیا۔ یہ 51 نمبر آیت میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا کہ نبے نبا سے نبا کہتے ہیں خبر کو، اور ضیف ابراہیم، ضیف مہمان آئے ابراہیم کے پاس، اسی سے ضیافت ہے۔ جب کسی کی مہمان نوازی کی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ضیافت کرنا، ضیف۔ انہوں نے کہ نہیں خبر سناؤ جو ابراہیم کے پاس مہمان ہے۔ اب یہ مہمان کون تھے؟ یہ فرشتے تھے۔ یہ 51 میں اتنی بات آئی ہے۔ اس کے بعد آگے 52 میں آ رہا ہے جی، وہ جب اس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، اور کیا کیا؟ پہلی بات سلام ہے۔ تو ملنے پر سب سے پہلا کام کیا؟ سلام۔ یہ سلام کا بہت ذکر ہے یہاں پہ، ہر بار جہاں بھائی سلام کی بات آ رہی ہے، تو لہذا جب بھی کسی سے ملیں سب سے پہلے سلام کریں۔ جنت میں جنتیوں کا ہر ملاقات پر کلمہ اسلام ہی ہوگا۔ جب جسے یورپ جانا ہو وہاں انگریزی کی تیاری کرتا ہے، جسے روس جانا ہو رشین کرتا ہے، جس ملک میں جانا ہے وہاں کی اس کی زبان کی تیاری کرتا ہے، اسپین جانا ہے اسپینش کی، باقی کچھ ہے۔ تو جنت میں ہے تو جنت کا کلمہ ہی سلام ہونا ہے۔ تو سلام کس کو کرنا ہے؟ ہر ملنے والے کو، جو کوئی ملتا ہے۔ خالی واقعوں کو سلام کر لینا، کوئی زبردست کو سلام کر لینا، کسی بڑے افسر کو سلام کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو ملتا ہے اس کو سلام کرنا ہے۔ یہ جنتیوں کا وتیرہ ہے، تو ہم نے اپنی عادتیں یہیں پہ جنتیوں والی بنانی ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو میں تھوڑا ریفرنس دے دوں، یہاں پر سورہ یونس کی 10 نمبر آیت ہے، اس کو دیکھیں۔ ان کی دعا اس جگہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم، پاک ہے وہ ذات، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کا کیا ملاقات کا کلمہ کیا؟ سلام، اور خاتمہ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب 3 کام ہے جو مین کریں گے، یہ آیت نمبر 10 میں سورہ یونس 10 نمبر کے، جب بھی ملیں گے، جب کوئی انہیں ضرورت ہوگی، کوئی خواہش ہوگی، کچھ چیز کسی قسم کی چاہیے ہوگی، تو کیا آگے ہیں؟ سبحانک اللہم۔ وہ سبحانک اللہم کہ اللہ پاک ہے، یہ ایک طلب سے، خواہش سے، سارا کچھ جو کچھ ہے، ہر کمی کمزوری سے اللہ پاک ہے، تو ان کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اور ملاقات ان کی کیا ہوگی؟ سلام۔ جب بھی ہے کسی کو ملیں گے تو جب بھی ملیں گے جیسے ہوں وہاں پہ سلام کریں گے۔ اور اسی میں ایک بڑی بات ہے کہ پھر جنتیوں کو اللہ کا سلام آئے گا۔ یہ سورہ یاسین میں آیا ہوا اسلام قول رب رحیم، پھر ان کو اللہ سلام کرے گا۔ تو یہ سلام کی یہاں پہ عادت بنانی ہے، سلام کرنا ہے۔ تو پہلی بات جب بھی کسی سے ملنا ہے سلام۔ یہ بات اس لیے کہ ہماری عادت نہیں سلام کرنے کی ایک دوسرے کو۔ انشاءاللہ اس کو ہم نے اپنانا ہے، اپنے بچوں میں بھی عادت ڈالنی ہے، باقی بھی کرنی ہے۔ اچھا، تیسری ہے جی ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں سے ڈرنا، اسی 52 آیت میں ہے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ کالا اتنا میں تم وجلوں کہ آپ تم سے ڈرتے ہیں۔ وجل کہتے ہیں دل ہی دل میں خوف محسوس کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ ہود 11 میں اس کی آیت 69 سے 75 تک میں یہ بات آئی ہے۔ رسول زاریہ نے نمبر اس کی آیت 24 سے 30 میں بات آئی ہے۔ تو یہاں پہ اس نے یہ وعدہ کیا، وہ ڈرے کیوں؟ تو ڈرے اس لیے کہ جب ابراہیم کے پاس خوشخبری لے آیا تو انہوں نے سلام کیا، پھر ابراہیم نے دیر نہ کی، ایک بچڑا لے آیا تلا ہوا۔ اب انہوں نے بچڑا تل کے، اب یہ بچڑا وہاں پہ فریزر میں تو رکھا نہیں ہوا تھا، کباب بنا کے تو رکھے ہوئے تھے، بچڑا ذبح کیا ہوگا، باقی کچھ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، اس کے گوشت بنایا، پھر اس کو تلا، غلیظ تلا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ تو اس میں کوئی 5 7 8 گھنٹے 4 گھنٹے لگ گئے ہوں گے۔ پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں آتے کھانے پر تو کھٹکا اور دل میں سے ڈرا۔ تو جب کھانا ان کے آگے رکھا تو انہوں نے، جو مہمان آئے تھے، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے ابراہیم ڈرا کہ یہ ڈر کیوں رہا ہے؟ ڈر یہ تھا کہ یہ ہمارا نمک نہیں کھا رہے، کھانا نہیں کھا رہے، کہیں دشمن نہ ہو، دشمن کے بیس میں نہ ہو۔ تو اس لیے تب جو ہوتے تھے نا، کسی نے لوٹنا تھا، کسی کا ہوتا تھا، تو اس کا بھی ایک لیول ہوتا تھا کہ کسی کا نمک حرامی نہیں کرنی، نمک نہیں کھانا۔ تو اب تو اس لیے ڈرے تو پھر تو یہ اچھا، تو اس میں یا 52 میں فرشتوں ڈرے۔ تو چوتھا فرشتوں کی تسلی اور لڑکے کو خوشخبری دی۔ یہاں بھی یہ بات آ رہی ہے، تو انہوں نے تسلی دی اس بات کی۔ وہ بولے مت ڈر، ہم قوم لوط کی طرف جانے والے ہیں۔ انہوں نے کیا، اور ہم راستے میں تمہارے پاس آئے ہیں بشارت دینے کے لیے لڑکے کی، اور وہ لڑکا گیا ہے تو وہ اسحاق کی اور اس کے پیچھے یعقوب کی، انہوں نے بیٹے کی بھی دی اور پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ اس وقت تک کافی عمر ہو چکی تھی حضرت ابراہیم کی، اور اولاد نہیں تھی، انہوں نے خوشخبری دی ان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آ رہا ہے خوشخبری تسلی اور اس چیز میں۔ اچھا، اس میں 52 میں آ گیا، اور پھر اس میں 53 میں ہے، انہوں نے لڑکے کی خوشخبری دی، اور آگے 54 اور 55 میں بات آ رہی ہے ابراہیم کو، اور کہا مجھے اس حال کی خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے، سو کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟
تو بولے خوشخبری ہے تم کو سچائی کے ساتھ مایوس ہونے میں نے سناؤ. تو یہی بات مزید وہاں پہ آ رہی ہے کہ جب ان کو خوشخبری دی گئی تو ان کی بیوی جو تھی سائرہ وہ کس پہ آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں بچہ جنوں گی کہ میں بڑھیا ہوں اور خاوند میرا بوڑھا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. انہوں فرشتوں نے کہا یہ آیت 72 میں یہ سورہ ہود کی اور پھر 73 میں تجب کرتی ہو اللہ کے حکم نے اللہ نے تم پر برکتیں نازل کی ہیں. یہاں پہ یہ بڑی بات آ رہی ہے اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں اس میں. تو اس لیے انہوں نے کہا حق کے ساتھ یہ ساری خبر اور فلا تکن من القانطین اور مایوس ہونے والوں میں سے ہونا. اور مایوسی کفر ہے. مایوسی کبھی نہیں لانے پاک مایوس نہیں کر اللہ سے مایوس بالکل نہیں ہونا. تو انشاءاللہ اس میں سے ہم نے اسلام کو اپنی عادت بنانی ہے اور باقی بھی چیزوں کو سمجھنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.